الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للعالمين هدى للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے 3 ورڈز اٹیچ ہیں. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں, حدیث, سنت, سیرت. حدیث, سنت, سیرت. حدیث کیا ہے؟ اقوال, اعمال, اور جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی وہ اپرووڈ ہے. سنت سارے اعمال جو سنت کے طریقے سے ہم کرتے ہیں. اور سیرت پیدائش سے لے کر وفات تک کی زندگی, جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سارے ہوئے ہیں. تجلیات نبوت, تجلیات نبوت یعنی کہ تجلی کا مطلب نور, وہ روشنی جو دور دور تک گئی ہے, جس کے نور ہدایت بنی وہ نور سے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سورہ احزاب کی آیت ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ان کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کون سا خاندان تھا؟ ہاشمی خاندان تھا. ہاشم جو تھے یہ 2 بھائی تھے, مطلب اور ہاشم. ہاشم چلے گئے دور اور جا کے وہاں ان کی شادی ہوئی, اور اس کے بعد ان کا بیٹا ہوا جو کہ وائٹ ہیئر کا تھا اور شیبہ کہلایا. مطلب جو تھے وہ گئے اور جا کر اپنے بھتیجے کو لے کر آئے. جب وہ لے کر آئے تو وہ ان کو لوگوں نے ان کو سلیو مکہ لے کر آئے تو وہ سلیو سمجھا ان کا, تو ان کا نام عبد المطلب کہہ دیا. عبد المطلب واز اے ویری گڈ لیڈرشپ پرسن, یعنی بہت زبردست ان کے اندر لیڈرشپ تھی. جب یہ گرو ہوئے تو انہوں نے پوری ان کے اندر لیڈرشپ آئی. انہوں نے 2 بہترین کام کیے تھے, یعنی زمزم کا کنواں واپس کھدوایا تھا اور کعبہ کو یعنی کہ ابراہ سے بچایا تھا, دعا کی تھی. ان کے دور میں ہوا تھا. اسی عام فیل کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام امینہ اور والد کا نام عبداللہ. والدہ امینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا اور عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا. ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے سب سے پہلے دودھ پلایا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ اور ایک سویبہ کے بیٹے مسروح, ان تینوں نے ان کے ساتھ دودھ پیا تھا, یعنی کہ دودھ شریک بھائی تھے. پھر یہ حلیمہ سعدیہ کے پاس آ گئے, وہاں 4 سال رہے. پھر سینہ چاک ہونے کا واقعہ ہوا. سینہ چاک میں جبرائیل علیہ السلام نے ان کے دل کو نکال کر دشت میں رکھ کے زمزم سے دھویا تھا. اس کے بعد یہ واپس آئے اپنی ماں کے پاس. وہاں 6 سال کی ایج میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا, بی بی آمنہ کا. اور اس کے بعد پھر دادا کس میں آئے, دادا کا بھی انتقال ہوا, تو یہ ابو طالب کے انڈر اس میں آ گئے. ابو طالب نے ان کو ریز کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 25 تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے 4 بیٹیاں ہوئی ہیں, جو حضرت زینب, حضرت ام کلثوم اور رقیہ, جو کہ دونوں ابو جہل کے بیٹوں سے شادی ہوئی تھی. اس کے بعد ان لوگوں نے طلاق دے دی تو حضرت عثمان سے ایک کے بعد ایک شادی ہوئی. پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ اور قاسم 2 بیٹے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئے تھے, اور ماریہ قطبیہ سے ابراہیم علیہ السلام ہوئے تھے. 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, اور نبوت کی پہلی سورہ اتری تھی سورہ علق, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھنے کے لیے کہا گیا. اس کے بعد یعنی کہ اس میں نبوت ملی. اس کے بعد والی سورہ اتری ہے سورہ المدثر, جس میں رسالت کہا گیا کہ آپ کام کرنے کا وقت آ گیا, اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ. مدثر قم فانذر, کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ. اور اس کے بعد قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولربک فاصبر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ سارے آپ کو 5 احکامات دے دیے گئے کہ دعوے کا کیا آپ کے اندر ہونی چاہیے کوالٹیز. اس کے بعد جو ہے وہ دعویٰ شروع کیا تو سب سے پہلے یعنی کہ سب سے پہلے تو گھر والوں سے ہوا ہے. گھر والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر دوستوں میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت زید بن حارث, یہ 4 تھے. پھر السابقون الاولین, یہ حضرت ابو بکر صدیق نے 1 to 1 اور آگے پہنچایا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبیر, سعد, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم, یہ لوگوں نے مسلمان کے سابقون الاولون میں, اور بھی 130 تھے.
3 years تک 1 to 1 رہا. اس کے بعد تبلیغ عام شروع کر دیا. صفا مروہ پہاڑی پہ جا کے انہوں نے اعلان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب نے انکار کیا, اور اسی وقت ابو لہب کے تبت یدا ابی لہب وتب, اس نے ہاتھ اٹھا کے بددعا کی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتاری تھی. اس کے بعد بازاروں میں جا کے تبلیغ کیا. اس کے بعد حج کے سیزن میں خیموں میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے اسلام کو کی طرف بلاتے تھے. بہت لوگ مسلمان ہوتے تھے, بہت لوگ ریجیکٹ کرتے تھے. اسی طرح سے مدینہ میں اسلام پھیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے مسلمان پھیل چکے تھے وہاں پہ مدینہ میں, اور اس میں مین رول کس کا تھا؟ مصعب بن عمیر کا تھا. جب زیادتی بڑھتی گئی اور پھر یہ لوگ مشرکین اللہ کو مانتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو نہیں مانتے تھے, کسی طرح سے نشانی مانگتے تھے, نشانی دکھائے, چاند کا شق ہونا, معراج کا واقعہ, یہ سب کسی طرح سے ان کو نہیں ہوا. پھر زیادتی بڑھتی رہی, ان لوگوں نے زیادتی کرتے رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی ہر طرح سے کوششیں کی. حضرت ابو بکر کو سخت زخمی کیا. اس کے بعد ہجرت کا حکم آ گیا. ہجرت کے لیے حبشہ گئے تو پہلے وہاں پہ نجاشی نے سپورٹ کیا. اس کے بعد پھر ہجرت کے لیے مدینہ کی طرف گئے, اور وہ بہت ہی مشکل سفر تھا جس میں 7 غار میں کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر یہ پہنچے قباء جگہ پہنچے, وہاں پر مسجد قباء کی بنیاد ڈالی, اور مسجد قباء کی بہت اہمیت ہے. وہاں جو جائے کسی اور مسجد میں جائے نہیں, صرف قباء میں جائے اور وہاں 2 رکعت پڑھے, عمرہ کا ثواب ہے اس میں نماز پڑھنے کا. قباء میں 4 دن ٹھہرے, مسجد کی بنیاد رکھی. اس کے بعد پھر وہ مدینہ کی طرف ہجرت کی. مدینہ میں پہلے سے مسلمان موجود تھے, ان کو بہت ویلکم کیا, بہت خوش. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی 1 ہجری میں شوال میں ہوئی. اس سے پہلے حضرت سودا سے شادی ہو چکی تھی. حضرت خدیجہ کا انتقال مکہ میں ہو چکا تھا. اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا جو کہ مکہ میں ہی ہوا تھا, اور وہیں پر انہوں نے حضرت سودا سے شادی کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر اس کے بعد جب مدینہ آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصتی ہوئی تھی. پھر وہیں پہ اذان کا حکم ہوا. حضرت بلال سے اذان کا ان کو چوز کیا گیا اذان کے لیے, اور 5 وقت کی نماز کا باقاعدہ پابندی سے جماعت سے انتظام ہوا. مہاجر انصار کے بھائی چارہ کا سارا انتظام ہوا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹروپس آرگنائز کیے تھے جو گشت کرتے تھے تاکہ ان لوگوں پر رعب رہے کہ مسلمان اتنے کمزور نہیں ہیں. مدینہ میں رہنے والے 2 گروہ تھے, مہاجر اور انصار. یہود کے 3 قبیلے تھے, قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ. اور مشرکین جو ابھی سارے مسلمان نہیں ہوئے تھے اوس اور خزرج ہیں. اوس قبیلہ, اوس سے حضرت سعد بن معاذ تھے. سعد بن وقاص جو تھے, یہ جب شروع میں مدینہ آئے تھے تو بڑا خوف کا عالم تھا کہ ان کے اٹیک ہو جائے گا, تو سعد بن وقاص جو تھے یہ پہرا دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصعب بن عمیر بہت مشہور صحابی, یہ ان کا ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جنگ احد میں کس طرح سے شہید ہوئے, ہاتھ کٹ گئے, ایک ہاتھ کاٹا, دوسرا ہاتھ کاٹا, پھر بھی انہوں نے فلیگ کو گرنے نہیں دیا تھا. لیکن یہ مصعب بن عمیر مدینہ میں اگر کہا جائے کہ ایک پلڑے میں اگر ان کے اعمال رکھے جائے تو ایک پلڑے میں مسلمان کیا انہوں نے جو مدینے میں تھے جتنے. عبد الرحمن بن عوف بھی بہت مشہور صحابی تھے, ان کے یہ کیئر ٹیکر تھے, یہ بہت امیر تھے. مدینہ آئے, ان کی نہیں تھی, پھر انہوں نے واپس بزنس کیا, واپس ان کے یعنی کہ رچ ہو گئے. پھر ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے جنگ بدر ہوئی, یہ نہیں چاہ رہے تھے. ابو سفیان اپنا جو ہے تجارتی قافلہ لے کر آ رہا تھا, اس نے میسج بھیجا کہ مسلمان کہ وہاں سے گزریں گے, یہ لوگ اٹیک کریں گے. مکہ سے ایک قافلہ آیا جو ہتھیار سے لیس تھا. سارے صحابی چاہتے تھے کہ سفیان کا تجارتی والے اس سے قافلے سے ہو, کیونکہ وہ اپنے مال سارا چھوڑ کر آئے تھے, وہ مال لینا چاہتے تھے. لیکن اللہ کا حکم کچھ اور تھا, وہ تو بچ کے چلا گیا ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کے, لیکن ادھر سے مکہ والے آئے اور مدبر بھی, اور اس میں اللہ کی مدد سے بہترین فتح ہوئی. پھر جنگ احد ہوئی ہے, وہ پراپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاعد للقتال کیا تھا, یعنی کہ ہر مورچے پہ سب کو بٹھایا ہوا تھا اور کہا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مال کی محبت نے اس جنگ کو لوز کیا, لیکن پھر اللہ کی رحمت سے دوبارہ سے ان لوگوں نے ان کا پیچھا کیا دشمنوں کا. حالانکہ 70 صحابی شہید ہو چکے تھے. خالد بن ولید نے موقع جان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, خالد بن ولید نے کیا تھا, اور ایک اور کسی نے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بری طرح زخمی کیا تھا کہ وہ گر گئے تھے.
اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ قوم کیسے پنپے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے حکم ڈالا کہ کوئی معاملہ تمہارے ہاتھ میں نہیں, اللہ چاہے جس کو معاف کرے. اور یہی ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے کس کو معاف کیا؟ حضرت خالد بن ولید کو معاف کیا, جنہوں نے بہترین کام کیا, جو 70 صحابی کو شہید کیا تھا, وہی جو ہے بہترین ان سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا. جنگ احد کے بعد مشرک اور قبائل شیر ہو گئے, اور ہسٹری میں پھر رجیب کا واقعہ ہوا. 10 قاری مانگے انہوں نے, 10 کے 10 کو دھوکے سے قتل کیا. پھر بیر معونہ کا ہوا واقعہ, اس میں 70 قاری کو قتل کیا گیا. پھر تھرڈ, یعنی پلاننگ پہ پلاننگ یہ لوگ کر رہے تھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت دینے گئے بنو نذیر کو, تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا. وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارادہ کیا کہ اب ان کو جو ہے یہاں سے بنو قریظہ کو ان کو اجلا وطن کرنا ہے, ان کو بنو نذیر کو. اور اس کے بعد لیکن یہ لوگ نکلنے ہی والے تھے کہ عبداللہ بن ابی منافق اور ان لوگوں نے کہا کہ تم نہیں نکلنا, اور قلعے میں محاصرہ کیا, قلعے میں جا کے چھپ گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قلعے کو محاصرہ کیا. ان کو یعنی درخت کاٹنا الاؤ نہیں ہے, لیکن وہاں پر کھجور کے درخت کاٹے کیونکہ ان تک پہنچنا تھا. پھر ان کے اوپر ایسی مصیبت آئی کہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ تم اپنے مال لے کے یہاں سے نکل جاؤ, ایکسپیل کرنا تھا, ان کو جلا وطن کرنا تھا. تو وہ جو مال لے جا سکتے تھے لے گئے تھے, باقی خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑا. تو آپ یہ دیکھیں کہ سورہ حشر میں آپ کو شاید وہ بات سمجھ میں نہ آئے ان آیات سے, لیکن جب آپ اس پوری ہسٹری پہ جائیں گے تو وہ آیت آپ کے سامنے کھل جائے گی. جب یہ سارا واقعات ہو گیا تو مسلمان پھر سے تھوڑے سے ریلیکس ہوئے, اور اس کے بعد وہاں پر یہ لوگ جلا وطن ہو گئے, خیبر جا کے بس گئے. تو یہاں پہ تھوڑے سی امن آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ اقدامات کی اس کی بدولت ہر طرف امن و امان چھا گیا. چنانچہ غزوہ بنو نذیر کے بعد یہ غزوہ بنو نذیر کہلاتا ہے, جو ان کو بھگا کے ایکسپیل کر کے جلا وطن کر کے محاصرہ کر کے ان کو وہاں سے نکالا, تو یہ غزوہ کہلاتا ہے. اس میں بہت زیادہ مال ملا تھا, یعنی اس جنگ میں لاکھوں کے درہم کے حساب سے مال ملا تھا, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دلایا تھا اور کہا تھا تم نے اس میں کچھ کام نہیں کیا تھا. اس پوری آیت ہے کہ نہ مومنوں تم نے نہ اس میں گھوڑے چلائے, نہ تم نے کوئی تلوار چلائی, یعنی کہ تم کو یہ مال تمہارا حق نہیں, یہ رسول کا حق ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لحاظ سے بٹوارا کیا تھا. 1.5 سال کے عرصے تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں آیا. ایسا لگتا تھا کہ اب مسلمان اپنے دین کی اشاعت اور احوال کی اصلاح کے لیے کلی طور پر فارغ ہو جائیں گے. لیکن یہ یہود تھے, ان کو سپولا کہا گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ مطمئن, انہوں نے سازشیں چھوڑ کے پلاٹنگ کرتے چلے جا رہے تھے. اب انہوں نے جا کے مدینہ کے خلاف قبائل کو, یعنی ڈفرینٹ قبیلوں کو جا کر انہوں نے بھڑکانا شروع کیا, اور سب کو اپنے ساتھ ملا کر ایک لشکر تیار کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہتے ہیں یہود قبیل کے 20 سردار جا کے قریش کے پاس گیا, ابو سفیان یعنی مکہ میں جا کے ان لوگوں کو اپنے ساتھ کیا. پھر یہ لوگ بنو غطفان کے پاس گئے, انہوں نے بھی اس بات کو مان لی, اور سب یعنی کہ 4000 کا لشکر آ رہا تھا قریش ابو سفیان لے کر, اور 6000 ادھر بنو غطفان, اور سارے چھوٹے چھوٹے قبیلے مل کے, یعنی آل ٹوگیدر 10,000 کا لشکر تیار ہوا, اور یہ پوری ایک ساتھ مارچ کرتے ہوئے مدینہ کی طرف آنا شروع ہو گئے. لیکن اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس سروس بہت فاسٹ تھی, اور ان کو پہلے سے خبر ہو گئی کہ یہ آنے والے, یہ نہیں کہ فرشتوں کے ذریعے, باقاعدہ ایک یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک مینجمنٹ اور ایک ٹیم ورک ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی یہ نہیں کہ ہر وقت وہاں فرشتے موجود ہوتے تھے, ہر وقت ہر کام, یعنی جب آپ اللہ کے دین کے لیے کوئی خالص وقت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت بھی دیتے ہیں, آپ کو عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں, اور آپ کو پھر فرشتوں کی مدد ہوتی ہے. تو ان سے پھر ان کو خبر ملی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ کیا. تو سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہم ڈچ بنائیں, یعنی خندق کھودیں. خندق کھودنے پر سب نے اس بات کو اتفاق کیا, سب نے اس بات کو پسند کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, اور خندق کھودنے کا کام کیا. اور حضرت سلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت رہی ہے کہ مشورے سے کام لینا. سورہ شورا آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک خاص آیت آئی ہے کہ مومنوں کی خاص پہچان دی گئی ہے اس میں, کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اور وہ کام کرتے ہیں آپس میں مشورے سے. تو مشورے سے کام کرنے کو بہت اہمیت دی گئی ہے. تو وہ اس طرح سے وہ ایران سے تھے, تو وہاں پہ جو ہے وہ خندقیں کھودنے کا وہ لوگ کافی کام کرتے تھے, یعنی کہ وہاں پہ دشمنوں سے بچنے کے لیے. تو یہ بات انہوں نے دی تو سب نے کر. اب خندق کھودنے کا کام شروع ہو گیا, تو ایسٹ ویسٹ, اور آپ کے جو وہاں سے دیکھا جائے تو 3 جگہوں سے جو ہے
وہ لاوے کے پہاڑ ہوتے تھے تو وہاں سے آنے کا خطرہ کم ہوتا تھا، تو تھا کہ نارتھ کی طرف سے جو ہے وہ لوگ آئیں گے. وہاں پہ ایک نیرو سا راستہ تھا، تو وہاں پر 1 مائل کے قریب خندق کھودنا تھا اور اس کو 15 فیٹ نیچے گہرائی ہونی تھی اور 5 یعنی نیئرلی 10 یارڈ کے قریب جو ہے اس کی چوڑائی کرنی تھی، یعنی کہ 5-6 فیٹ کہہ لیں چوڑائی، تو 5-6 فیٹ کی چوڑائی ہوگی اور 15 فیٹ گہرائی ہوگی. اس طرح سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ کھودنے کا کام سونپا، یعنی کہ ایک آدمی 4 ہاتھ کھودے گا اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو اب یہ سارے کام کر رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں. دیکھیے کیا یعنی جوش ولولہ، اور رجز پڑھتے جا رہے ہیں، یعنی کہ اشعار پڑھ رہے ہیں، انٹرٹین کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انکریجمنٹ ہو رہی ہے، ساتھ میں سخت سردی ہے، بھوک کا عالم ہے، اور ایک ایک مٹھی کچھ جو ہوتا تھا وہ کسی طرح سے بدبودار چربی، یعنی کہ جانوروں کی جو چربی ہوتی تھی اس کو کوئی ابھی کسی عمل سے نہیں گزرا ہے کوئی ایسا، اور اسی میں پکا کے کسی طرح سے حلق سے اتارتے تھے، اور کبھی نہیں بھی کچھ ملتا تھا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اپنا پیٹ دکھاتے تھے کہ دیکھیں میرے پیٹ میں ایک پتھر ہے. یہ ہم لوگوں نے بچپن میں بہت پڑھا اسلامیات کے بک میں، بہت زیادہ یہ یعنی اس چیز کو ہوتا تھا، اس کو باقاعدہ یاد کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کے دکھایا کہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں ان کے پیٹ پہ. تو اسی طرح سے لیکن وہاں پہ بڑے معجزات بھی نظر آئے ہیں کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہیں کر سکے، تو اپنے بکری کے بچے کو ذبح کر دیا. ان کی بیوی نے نیئرلی 1 سا یعنی کہ 2.25 کلو کے قریب جو پسا ہوا تھا، اس جو پسا ہوا تھا اس کو پکایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموشی سے بلایا کہ 3-4 لوگوں کو لے کر آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں کو لے کے پہنچ گئے اور سب نے بیٹھ کے کھایا، اور کھانا اترتا جا رہا تھا، روٹی پکتی جا رہی تھی اور ختم نہیں ہو رہی تھی. اسی طرح سے برارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھانجی تھی، انہوں نے جو ہے بہن اپنے والد اور ماموں کے لیے ہتھیلی بھر کے کھجور لے کے گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے اوپر ایسے بکھیر دیا اور سارے صحابیوں کو بلایا کہ آپ کے کھا لو. سب آئے اور کھاتے جا رہے تھے اور کھجور نکل کے گرے جا رہے تھے. یہ سارے معجزات بھی ہو رہے ہیں خندق کھودنے کے دوران، کیونکہ اللہ کا کام کر رہے تھے. اسی طرح سے جو ہے کھدائی کے دوران حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان کے ساتھیوں کے حصے میں سخت چٹان آ گیا، کھود رہے نیچے. آپ سوچیں کہ کتنی کھدائی ہو رہی کھدال سے. آج تو زمین اتنی نیچے جو ہے وہ مشینیں لگا کے کھٹ سے اس میں بھی ٹائم لگنا ہوتا ہے، اور یہ لوگ ہاتھ سے کر رہے ہیں سارا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، انہوں نے ایک ضرب لگائی تو وہ بھربھری مٹی میں چینج ہو گیا وہ چٹان. پھر جو ہے وہ ایک اور صحابی جو تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برآ جو ہے ان کے ساتھوں نے ایک چٹان کا سامنا ہوا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کے خدائی کی ایک ضرب لگائی، ایک ٹکڑا کٹا اور اس میں سے ایک روشنی نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الشام وانی لانظر الی قصورها الحمر السعى، یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے شام کنجیاں دے دی گئی اور سرخ محل، اور میں نے دیکھ رہا ہوں کہ سرخ یعنی کہ وہاں پہ فتح ہوگی. پھر ایک اور ضرب لگایا تو فتح فارس کی خوشخبری سنائی. پھر ایک اور ضرب لگایا تو یمن. یہ سارے عرب کنٹریز ملے جلے ہوتے تھے. اسی طرح سے پوری چٹان کٹ گئی. اس کے بعد جو ہے یہ لوگ اب پہنچ رہے ہیں، یعنی آل ٹوگیدر 10,000 کا لشکر ہے، یعنی 4,000 تو وہاں سے آ رہے قریش اپنے پاس سے، 300 گھوڑے، 1,000 اونٹ، اور اس کا سالار ابو سفیان، اور جھنڈا عثمان بن طلحہ اس کا اپنا ساتھی جو تھا وہ ابدری اس نے اٹھایا ہوا تھا. اور یہ لوگ جا کے جرف زغابہ کے درمیان ایک جگہ تھی مجمع اسیال، وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی کیمپنگ کی. اور اس کی دامن میں نقمی کے آخری سرے پہ خیمہ زن ہوئے، یعنی کیمپنگ کی، وہاں پہ کیمپس وغیرہ لگائے اپنے. مدینے کی چاروں طرف سے ایسے زبردست لشکر کا پہنچنا سخت آزمائش ہے. اس کے بعد میں دوسرے پیج پہ جاؤں گی کیونکہ یہ آیات آگے سے ریلیٹ بات ہے تو وہاں میں پڑھوں گی. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں، اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل رہے ہیں. ابن مکتوم کو، کون ہے یہ ابن مکتوم؟ بلائنڈ صحابی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کزن. ٹھیک ہے، ان کو منتظم مقرر کیا، ان کے دیا کہ آپ پیچھے سے آ کے، یعنی یہ نہیں کہ ایسی بس چل پڑے کسی کو انتظام دیں، ان کو سارا انتظام حوالے کیا. عورتوں اور بچوں کو گڑیوں میں محفوظ کیا. 3,000 کا لشکر لے کے جبل صلاح کے پشت کی قلعہ بندی کی شکل اختیار کی. سامنے خندق تھی جو مسلمان اور کفار کے درمیان تھی. ادھر مشرکین نے قرار یابی کے بعد تیار ہو کر مدینے کی طرف آگے بڑھے
قریب پہنچے تو دیکھا کہ اتنی چوڑی خندق کھودی ہوئی ہے. شاکڈ ہو گیا ایک دم, یعنی ان کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا. وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ایک دم سے اٹیک کریں گے اور بس پہنچ جائیں گے. دیکھا تو اتنی بڑی خندق کھودی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا, اس نے فوراً ابو سفیان نے کہا, تل کا مکید و معرف العرب, یہ کیسی چال ہے جس کو عرب جانتے ہی نہیں. obviously وہ نہیں جانتے تھے, کس کا مشورہ تھا یہ. سلمان فارسی کہاں سے تھے, وہ ایران سے تھے. وہ اب وہ غصے سے چاروں طرف چکر لگا رہے ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے وہاں سے پھلانگے کیا کرے. لیکن مسلمان وہاں سے بیٹھے ہوئے تیر برسا رہے ہیں, پتھر پھینک رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ چھلانگ, یعنی کوشش کر کے, جیسے مٹی اوپر اگی ہوئی ہے کہ وہ مٹی کو ڈال کے اور پھلانگ کر آ سکتے تھے, لیکن انہوں نے موقع ہی نہیں دیا. تھرو توڑ وہ جو ہے وہ تیر برسا رہے تھے اور پتھر برسا رہے تھے. آخر ان لوگوں کو وہ جگہ پہ, یعنی کہ ان کو سپریڈ ہونا پڑا محاصرہ مدینے کی طرف, یعنی کہ جا نہیں سک رہے تھے لیکن چاروں طرف سے گھیرنا چل رہے تھے. یہ تیاری سے تو نہیں آئے تھے نا اس طرح سے کہ اس طرح سے ان کو سپریڈ ہو جانا ہوگا. تو وہ تو چاہ رہے تھے کہ ایک ساتھ پورے جائیں گے اور اٹیک کر دیں گے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو اب وہ سارے چاروں طرف سپریڈ ہو گئے. لیکن مسلمان کسی طرح سے ان کو رات بھر دن بھر بیٹھے ہوئے ان کو کسی طرح سے ادھر آنے نہیں دیتے تھے. کسی طرح سے ان کے جو 3 لوگ تھے وہ اسی طرح سے اتنے وہ لوگ پہرا دے رہے تھے کہ ان کی کئی نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو جاتی تھی. جو ہم نے نماز نبوی میں پڑھا تھا نا, 1 اذان 2 اقامہ, جنگ خندق کے موقع پہ ہی ہوئی تھی وہ. تو وہ سارے اسی طرح سے ان کی ایک جماعت نے کسی طرح سے چھلانگ لگا دیا. کون تھا وہ؟ عمرو بن عبدو, اکرمہ بن ابو جہل اور درار بن خطاب, یہ لوگ تھے. یہ ایک چھوٹی سی تنگ جگہ تھی, وہاں سے کسی طرح سے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا کے ادھر آ گئے. حضرت علی کو پتہ چلا, وہ اپنے لوگوں کو لے کے گئے. پہلے تو انہوں نے وہ راستہ بند کیا جہاں سے لوگ چھلانگ لگا کے آئے تھے, پھر انہوں نے اس کو للکارا, عمرو بن عبد جو تھا اس کو للکارا, اور اس کے بعد وہ اتر آیا نیچے. اور جب وہ نیچے اترا تو یعنی ایک دوسرے پہ وار کرتے نا. حضرت علی بہت ہی مضبوط, ان کی تلوار بہت ہیوی, یعنی کوئی ایک عام آدمی اس کی تلوار کو نہ اٹھا سکے, ایسی ہیوی تلوار. اس سے انہوں نے اس کو قتل کیا. اور پھر جو دونوں دوسرے تھے وہ لوگ بھی اتنا ان کے اوپر وہ ہوا کہ وہ بھاگے. اکرمہ جو تھا وہ اپنا نیزہ چھوڑ کے بھاگ گیا. دوسرا والا جو تھا وہ جا کر نوفل بن عبداللہ جو تھا وہ خندق میں گرا, اس کو مسلمانوں نے قتل کر دیا. اس میں ان لوگوں کے جو ہے وہ 6 مرے, مسلمانوں کے 6 اور ان کے 10 مشرک کے مرے تھے. سعد بن معاذ کو بھی تیر لگی تھی, تیر لگا ہوا کیونکہ وہ ذرہ تو پہنے ہوئے تھے, ان کا ہاتھ نکلا ہوا تھا تو اس پہ ان کو رگ میں جا کے لگا, جو کہ ان کے لیے آخر میں جان لیوا بنا ہے وہی تیر. لیکن انہوں نے ایک نیت کی تھی کہ مجھے ان کی, یعنی میں ان کو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکوں, یعنی میں ان کو شکست خوردہ دیکھ سکوں. ادھر جو ہے بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں بندھے ہوئے تھے, لیکن ان لوگوں نے جو ہے اس غزوے کے دوران بنو نذیر اور سردار, اس کا سردار جد حیی بن خطب جو تھا, بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس آ کے اس کو کہا کہ پرومس توڑو تم, کیونکہ وہ ایک میثاق میں تھی نا کہ آپ کوئی بھی اٹیک کرے گا تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مل کے ان پر اٹیک کرنا تھا. لیکن ان لوگوں نے وعدہ توڑ دیا, اور وعدہ توڑ کے اب یہ اندر سے جو یہودی تھے یہ اب جو ہے مدینے میں یہ خطرہ ہو گیا ان کا کہ اب اس طرف سے یہ لوگ اٹیک کریں گے, اور عورتوں اور بچوں کے لیے اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی, ان کے لیے سخت خطرات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارث کو 300 کے ساتھ, ان کو 200 کے ساتھ عورتوں بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا. سعد بن عبادہ کو بھیجا کہ خبر لے کر آؤ. خبر لینے گئے تو انہوں نے بہت بری طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ کی ان کی, اور کہا کہ تمہارے کوئی درمیان کوئی عہد نہیں ہے. اس پر جو ہے جب یہ واپس آیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 ورڈ کہا, عدل وقارہ. عدل وقارہ کون تھے؟ یہ رجی کے, جنہوں نے بدشکنی کی تھی اور 10 قاری کو مارا تھا. تو بس اتنا کہنا کافی تھا کہ ان کی طرح بدعہدی ہوئی ہے. اب یہ جو ہے سب کو سچویشن سمجھ میں آ گئی کہ خطرہ بری طرح ہے, اب کوئی بچت نہیں ہے. سورہ احزاب میں یہ پورا اسی طرح سے لکھا ہوا, وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, یعنی حلق پر آ گئے دل ڈر سے. جیسے ہوتا ہے نا ایک دم اچھل کر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاکڈ ہوئے اور آپ کو کچھ فیل ہوتا ہے کہ اسے حلق سے کچھ آ کے پھنس گیا. یہ سچویشن ہوتی ہے ایکسٹریم خوف کی. ایکسٹریم خوف آیا ہوا تھا, اور اللہ کے بارے میں ظنونا, یعنی کہ یا اللہ اب کیا ہوگا, یا اللہ اب کیا ہوگا. تو یہ ایک پازیٹیو زن ہے, یہ ایسی نیگیٹو زن نہیں تھا مومنوں کا. اسی وقت مومنوں کو آزمایا گیا اور وہ بری طرح ہل چکے تھے. اور یہاں پر اب منافقوں کے
3 ग्रुप बन चुके थे. ये भी सूरह अहज़ाब में है. मुनाफिकों के 3 ग्रुप है. एक ग्रुप कह रहा है कि ओ ये क्या वादा किया अल्लाह ताला ने हमसे धोखे का, अल्लाह और रसूल का ये वादा कहाँ कभी भी शिकस्त नहीं होगी, हमेशा अमन में रहेगी, क्या है वादा. और फिर दूसरा जो ग्रुप था वो उकसा रहा था, एक से मुंह से कह रहा था, एक जो है वो यानी अमल के लिए कह रहा था कि लौट जाओ वापस, तुम लोग अहले असरा वापस लौटो. एक जो था वो एक्सक्यूज दे रहा था. तो 3 ग्रुप थे इसमें. एक कह रहा था हमारे घर खुले हुए, हमें जाने दिया, यानी उनको जंग में नहीं हिस्सा लेना था किसी तरह से भी. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिचुएशन पता चली तो सब गमज़दा हुए, कपड़ा ओढ़ के लेट गए, लेकिन फौरन उनको खुशखबरी मिली, वो उठ गए. लेकिन उन्होंने साथ में मुसालहत की भी कोशिश की कि उनको 1/3 मदीने के फल दे के गतफान को इससे निकल जाए. लेकिन साद बिन अबादा और साद बिन माज ने इसको, उनका यूथ थे, इन्होंने कहा नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम इनको तलवार देंगे, हम फल नहीं देंगे. और फिर इसके बाद अल्लाह की तरफ से एक बड़ी प्लानिंग हुई है. नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो गतफान कबीले के थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को पता नहीं, अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अंता रजुलुन वाहिद, तुम तो एक मर्द हो, एक शख्स हो, तुम कैसे मदद करो. हाँ ये तुम कर सकते हो कि जंग की प्लानिंग में तुम उनके बीच में डिस्प्यूट डालो. अब नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की प्लानिंग देखे, ये पहुंचे यहाँ पर कुरैज़ा के पास, बनु कुरैज़ा के पास पहुंचे और उनको अपना खैरखा बताया और कहा कि तुम्हें पता है कि हमें तुमसे बहुत मोहब्बत है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम आगे नहीं कहना. ये जो बनु क़ुनैक़ा, बनु नज़ीर जो चली गई, यानी जो एक्सपेल्ड हो गए हैं ये लोग, आप जानते हैं क्योंकि बनु कुरैज़ा जो है ये वहीं रह रहे हैं, ठीक है, इन्हीं से खतरा था मदीने में, ये वहीं रह रहे हैं. और एक्सपेल्ड कौन हो चुके हैं? बनु क़ैनुक़ा, बनु नज़ीर जो एक्सपेल्ड हो चुके हैं. तो उन्होंने कहा कि ये तो दूर से आएंगे, आप तो यही रहने वाले हैं, आपके तो यहाँ माल मता बच्चे सब ये हैं, तो ये लोग जो है ना, ऐसा होगा कि आपको यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम करम पे छोड़ के भाग जाएंगे वापस, अगर कोई जरा भी मुश्किल होगी. तो आप ऐसा करें, आप इनसे पहले यरगमाल यानी कि होस्टेज, आप इनसे कहें कि आप हमारे पास दे, ताकि ऐसा ना हो अब वो लोग उनके अगर यहाँ पर होंगे तो उनके बेसिस पे इनके साथ लड़ते रहेंगे, इनको छोड़ के नहीं जाएंगे. ये इनकी प्लानिंग थी. अब इस तरह से जो है वो अब ये यहाँ पे पहुंचे, कुरैश के पास पहुंचे और उनको कहा कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप जो है वो छुपा के रखिए. बात ये है कि यहूदी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है शिकनी की है, इस पर वो नादिम है, इन्हें डर है कि आप लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम करम पर छोड़कर वापस चले जाएंगे. लिहाजा उन्होंने कम्युनिकेशन की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कहा कि कुछ यरगमाल आपके लेके उनको दे देंगे. यानी इनको कहा कि यरगमाली जो है वो लो, इनको कहा कि यरगमाली नहीं दो, यानी दोनों तरह से प्लानिंग की. इसके बाद गतफान के पास जाके भी इनको भी यही बात कही. अब इस बाहिकमत तदबीर से शुबहात डिस्प्यूट तो हो गए कि इधर उनको कहा कि तुम यरगमाली लो, उधर उनको कहा यरगमाली नहीं देना तुम, इधर गतफान को भी इसी तरह की बात कही. तो अब इन लोगों ने अबू सुफियान जो था, जो मक्का से आया था, तो इनको कहा ना कि ये भाग जाएंगे, ये नहीं तुम्हारा साथ देंगे. तो इसने फिर कहा कि अच्छा, मैं उसको वक्त भेजा, कहा कि अब हम लोग जंग के लिए जा रहे हैं, तुम लोग कुरैश के साथ कहा कि तुम हमारी तरफ से आते हुए अब हम लोग मिलकर हमला करेंगे. यहूदियों ने कहा कि नहीं, हम तो कल सैटरडे का दिन है, ये हमारे पर शरीयत में बहुत अजाब आया था, हम तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम हमें कुछ यरगमाली दो तो फिर हम करेंगे, यानी कि तुम एश्योरिटी दो कि तुम्हारे लोग होंगे तो हमें छोड़ के भागोगे नहीं. उन्होंने कहा कि अच्छा देखो ये यरगमाली मांग रहा है, यानी कि नईम ने सही कहा था, वल्लाही इसने सही कहा था. और कुरैश और यहूदी को कहला भेजा कि हम आपको कोई यरगमाली नहीं देंगे, आप लोग जंग के लिए निकल पड़े. इस पर यहूदी ने कहा देखा इसने सही कहा था. इस तरह आपस में उनकी डिस्प्यूट हो गए, उनके हौसले टूट गए. तो एक प्लानिंग जबरदस्त इन्होंने की, अल्लाह की तरफ से था. इधर मुसलमान दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह मस्तर औरातिना व आमिर औरातिना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि किताब के उतारने वाले, जल्द हिसाब लेने वाले इन्हें शिकस्त देते, झुझोड़ कर रखते. अल्लाह ने दुआ कबूल की. मुशरिकीन पे बहुत सख्त हवा चली, ये सूरह अहज़ाब में भी है. इतनी तेज तंद यानी ठंडी यक बस्ता हवा चली जिससे सारे इनकी खैमे उखड़ गए, इनके जानवर भाग गए, इनकी जो हांडियां थी वो उलट गई. इतना रो पड़ा कि सब उखड़ के सारे खैमे उखड़ गए. कड़कड़ाती सर्दी अलग मार मारी कि ये लोग यानी कुछ कर ही नहीं सके और गैज़ और गजब से भरे हुए वापस चले गए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुदैफा को खबर लाने के लिए भेजा. वो उस जगह गए जहाँ के सख्त सर्दी
کا وہ تھا عالم تھا جہاں کے ہوا چل رہی تھی. جب وہ وہاں گئے تو انہیں نہ سردی لگی, انہیں ایسے محسوس ہوا کہ گرم پانی کے حمام میں. واپس آ کر انہوں نے دشمن کی واپسی کی اطلاع دی اور خود سو گئے. یعنی اتنے مطمئن تھا کہ کچھ بھی ان کو فیلنگ ہی نہیں ہوا کہ کچھ یہاں پر دشمن ہے یا دشمنوں کو کچھ دیکھ کر آئے ہیں. صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار کی طرف میدان جنگ صاف ہے. اللہ نے کفار کو کسی خیر کے بغیر غیر و غضب سے واپس کر دیا اور ان سے جنگ کے لیے تنہائی کافی. اللہ قوی عزیز ہے. یہ پورے سورہ احزاب میں ہے. اس غزوے کی ابتدا 5 شوال 5 ہجری میں اور انتہا 1 مہینے تک یہ سارا سلسلہ رہا ہے. ذی القعدہ میں ہوئی, یعنی 1 مہینے تک مدینہ میں اسے خوف و ہراس کا عالم تھا. لیکن اللہ نے ان کو نامراد کی ان کی سازش ناکام کر دی. ان کی طاقتوں کے مجموعی طور پر ناکامی ہونے کے معنی یہ تھے کہ اب چھوٹے چھوٹے جو قبیلے تھے وہ مدینے کی طرف رخ کرنے کا سوچ بھی نہیں رہے تھے, اور یعنی ان کی بالکل ہمت ٹوٹ گئی. اس طرح سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے, وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے, اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا. یعنی ایک طرح سے پیشن گوئی کر دی کہ اب فتح مکہ قریب ہے. تو یہ مدنی دور کا آدھا حصہ ہوا ہے. پہلے دور جو تھا وہ خوف والا تھا. اب جو دور آئے گا وہ اس میں صورتحال چینج ہوگی انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. ہم نیکسٹ ویک ملیں گے. آپ کے پاس جو بھی کوشچنس ہوں گے آپ کوشچنس سامنے رکھیے گا. پہلے ہم کوشچن آنسرس کے جواب دیں گے. پلیز یہ فرسٹ سیگمنٹ میں کوشچن آنسرس کا رکھوں گی. تو یہ جو ہے اس میں ہم سورہ مائدہ کا ہم پڑھیں گے, اور ہم جو بھی آپ کو سیرت سے متعلق کوئی سوال ہو وہ سوال آپ کریے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم سیرہ کریں گے, تھوڑا سورہ مائدہ کریں گے, پھر سیرہ کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. اب نماز کا ٹائم ہے, اب شارٹ ڈیز کیسے نماز کے بہت شارٹ ٹائم ہے, اس لیے میں زیادہ لمبا ٹائم نہیں لے سکتی. مجھے آج تھوڑا سا لمبا اس لیے ہو گیا کیونکہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ مکی اس کے دور کا بتایا ہے, اس لیے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.